اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہوں وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ گناہ اور گمراہی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، ان کی خروچ جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتی ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ عزت صرف خدا دیتا ہے، کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ اپنی زندگی کے بہترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کو مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہ گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ گزری باتوں کو یاد کرنے سے صرف وقت ہی برباد ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ جو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا وہ اس مسئلے کا حل کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا وہ اس مسئلے کا حل کبھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر اسے خود گزرنا پڑتا ہے۔ غصے میں جو چھوٹ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کے چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، آپ کی عمر اتنی نہیں کہ ساری غلطیاں خود کریں۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے اس چیز کا حساب لیا جائے گا جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، لہٰذا دوسروں کے بارے میں سوچنے کی بجائے
اپنے حساب کی تیاری کریں۔ پردے میں کی گئی اصلاح اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ واقعی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں، نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد، والدین، بزرگ۔ 3 چیزوں کو ساتھ رکھو: ایمان، نیکی، سچائی۔ 3 چیزوں کو یاد رکھو: احسان، نصیحت، موت۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب وہ تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں بلکہ پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ نمبر 1، رزق کو بند نہیں کرتا۔ نمبر 2، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا۔ نمبر 3، فی الحال عذاب نہیں کرتا۔ نمبر 4، تندرستی کو معکوف نہیں کرتا۔ 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان والا ہے۔ نمبر 1، جب راضی اور خوشی ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے۔ نمبر 2، جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق باہر نہ ہو جائے۔ نمبر 3، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لو جو اس کی نہ ہو۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے لیکن ڈر ایک خیال ہے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ پاک نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ پاک کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ تو صرف انبیاء اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ انسان کی زندگی اتنی کم ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔